9 اور 10 کو بالخصوص قبرستان جانا۔ دیکھیں قبرستان میں جانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ 9 10 کو قبرستان میں مرد و زن، مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیسے اجازت دے دیتے ہیں اپنی نوجوان بچیوں کو۔ کیا محرم الحرام میں مخصوص لباس پہننا کیا یہ سنت ہے؟ یہ عقیدہ رکھ کے پہننا کہ یہ شوق کا لباس ہے۔ کیا آج کے حکمرانوں کو حضرت امام حسن و حسین سے، ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ کرسی چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیسے واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے یا ایک زندہ سبق؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غرض تھی حق کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ۔ کیا صرف مجلس سننا کافی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں YTS پوڈ کاسٹ ریئل ٹاکس، جہاں بات ہوگی حقیقت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے یا ایک زندہ سبق؟ محرم الحرام کے حوالے سے واقع کربلا بڑا اہم ہے تاریخی طور پہ۔ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو واقع کربلا کی طرف جو ہے نا وہ ہر مسلمان کی توجہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں یہ جو کربلا کا سانحہ ہوا ہے یہ بڑا ہی دردناک ہوا ہے اور مسلمانوں کو اس سے بڑا غم پہنچا ہے، اس وجہ سے کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیملی سمیت جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا اور ظلم کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا۔ اس واقعہ کے پیچھے بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، جیسا آپ نے سوال کیا کہ یہ سبق بھی ہمارے لیے اور ایک تاریخی واقعہ بھی ہے۔ تاریخی واقعہ تو کلیئر ہے کہ اس کا تاریخ اسلام میں بڑا اہم ایک مقام ہے اور تاریخ اسلام میں اس کو جو ہے نا وہ سنہر حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ دوسرا اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے واقع کربلا کے اندر جو ہے نا وہ اسباق ہیں۔ ایک تو ہر مسلمان کے لیے یہ سبق ہے کہ مسلمان جس کو حق سمجھے اس پہ ڈٹ جائے۔ ایسی بالکل مسلمان کو استقامت کا سبق دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انسان جس کو حق سمجھے اس پہ ڈٹ جائے اور جو ہے نا اس کے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے، بالکل جان چلی جائے لیکن انسان حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں واقع کربلا سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر کربلا میں جانا اور کربلا کے اندر ان کی جو ہے نا وہ شہادت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی اور دنیاوی مال و متاع اس سے جو ہے نا وہ کوئی غرض نہیں تھی، بالکل ان کو غرض تھی حق کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ، ان کی محبت تھی دین اسلام کے ساتھ اور انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی زندگی پہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ شہادت جو ہے نا انہوں نے حاصل کی اور شہادت جو ہے نا ان کا حاصل کرنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مسلمان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بالکل یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا اس کو بہت بڑا اعزاز گردانتا ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز کے لیے جو ہے نا وہ خواہش ظاہر کی کہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ مجھے زندگی دی جائے میں پھر شہادت حاصل کر لوں، پھر زندگی دی جائے پھر شہادت حاصل کر لوں، پھر زندگی دی جائے پھر میں جو ہے نا اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تو یہ وہ منصب اور یہ وہ مقام ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین میں ملا ہے۔ کیا صرف مجلس سننا کافی ہے یا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تذکرہ کرنا، واقع کربلا کا ذکر کرنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں۔ صرف جو ہے نا وہ کربلا کا ذکر کر لینا اور جو ہے نا وہ ایک مجلس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑے دردناک طریقے سے کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کی زندگی کا ذکر ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، واقع کربلا کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن
اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، بالکل ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، جیسے انہوں نے دین اسلام کے ساتھ محبت کی، قرآن مجید کے ساتھ محبت کی، سنت رسول کے ساتھ محبت کی۔ ہر مسلمان کو چاہیے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے کہ وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قرآن مجید سے محبت رکھے اور سنت رسول سے محبت رکھے، اپنے اللہ سے محبت رکھے اور اپنے رسول سے محبت رکھے، اور اپنے دین کی خاطر اسے جو ہے نا وہ جب ضرورت پڑے جان دینے کی تو اسے جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ سبق ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ کسب کیا آج کے حکمرانوں کو حضرت امام حسن و حسین سے، ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں، ہر انسان کو سیکھنا چاہیے، حکمرانوں کو بھی سیکھنا چاہیے اور جو ہے نا عوام کو بھی سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں حکمرانوں کے لیے یہ کتنا بڑا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، انہوں نے کرسی اور جو ہے نا وہ جاہ و جلال اور دنیاوی جو ہے نا وہ دنیا سے محبت اور عہدے سے محبت اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حق کو پسند کیا اور انہوں نے استقامت والا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے زندگی پر شہادت کو ترجیح دی۔ تو حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جس بات کو وہ حق سمجھے پھر وہ اپنی کرسی کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر جو ہے نا اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت رکھتے ہیں تو جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جائیں، کرسی چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن حق جو ہے نا حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو حکمرانوں کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ بہت بڑا ایک سبق ہے۔ محرم الحرام کے عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دیجیے۔ حدیث میں عاشوراء کے روزے کی بڑی جو ہے نا وہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عاشوراء کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 یا 10 کا روزہ، بلکہ 9 اور 10 کا روزہ یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بات ہے کہ سنت تو ہے روزہ رکھنا، لیکن لوگوں نے جو ہے نا وہ 10 محرم الحرام کو سبیلوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، کھانوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، یعنی روزے کے بالکل اپوزٹ جو ہے نا وہ اس دن کو بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ سنت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ترغیب کیا دی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قسم محرم الحرام کے مہینے میں 10، 9 اور 10 کو بالخصوص قبرستان جانا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں قبرستان میں جانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبرستان جانے کو جو ہے نا وہ اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ پہل منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، تو قبرستان میں جا کے اپنی جو ہے نا وہ زندگی کو پہ غور کرنا اور آخرت پہ غور کرنا، اور اسی طرح جو فوت شدگان ہیں قبرستان میں جا کے ان کے لیے دعا کرنا، یہ مسنون ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کو خاص کسی دن کے ساتھ کر دینا بغیر کسی دلیل کے یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے 10 محرم الحرام کو خاص کر دیا کہ 10 محرم الحرام کو لوگ جو ہے نا وہ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو درست کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ قبروں کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی، یعنی اگر 10 کو جانا ہے تو کیا 10 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی ہے کہ 10 محرم الحرام کو قبرستان جایا جائے؟ نہیں، یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسا کام جو اسلام میں ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی تعلیم نہیں دی، اپنی طرف سے ایجاد کر لینا تو یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا 9 اور 10 کو خاص طور پہ قبرستان جو ہے نا وہ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
کر صاحب اس کے ساتھ 9-10 کو قبرستان میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں یہ درست نہیں ہے. ہم نے قبرستان میں دیکھا ہے یہ ایسا کہ 10 کو ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے قبرستان میں جاتے ہیں. بالکل کیسے یہ درست ہے؟ مرد و زن کا اختلاط اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. تو جو ہے نا وہ ایک قبروں کا ماحول ہے اور وہاں جو ہے نا وہ فیشن کر کے میک اپ کر کے خواتین جا رہی ہیں. اور خواتین بھی کون سی ہیں؟ جوان ایسے بھی نوجوان. اور نوجوان جو ہے نا وہ غیر محرم لڑکے ہیں قبرستان میں جا رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن گھروں کے وہ بچے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ کیسے اجازت دے دیتے ہیں اپنی نوجوان بچیوں کو کہ وہ 10 کو قبرستان جائیں، جبکہ قبرستان میں جو ہے نا وہ غیر محرم لڑکوں کا رش ہوتا ہے. بالکل کیسے وہ اجازت دے دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو خواتین بھی جائیں اور مرد بھی جائیں اور جا کے قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ پھول ڈالے جائیں، فاتحہ خوانی کی جائے، یا اسی طرح 10 کو جا کے جو ہے نا وہ قبروں پہ مٹی ڈالی جائے. شرعی طور پہ ان میں سے کوئی کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تب کیا محرم الحرام میں مخصوص لباس پہننا کیا یہ سنت ہے؟ دیکھیں ایسا لباس جو کسی قوم کی خاص علامت اور شناخت بن چکا ہو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. جیسا کہ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ جو ہے نا وہ کالا لباس پہنتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوگ کا لباس ہے، یہ سوگ کا لباس ہے. تو سوگ کا لباس پہننا، کالا لباس پہننا خاص طور پہ محرم الحرام کی وجہ سے، دیکھیں کالا لباس پہننا شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی مرد کالا جو ہے نا وہ کپڑا پہن سکتا ہے، سوٹ پہن سکتا ہے، لیکن پورا سال نہ پہننا اور محرم الحرام میں یہ عقیدہ رکھ کے پہننا کہ یہ سوگ کا لباس ہے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. ایسا مسلمان کو نہیں چاہیے. بلکہ ایک مسلمان وہ تو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو ہے نا وہ سوگ کا لباس پہنے ہوئے ہے. ایک دوسرا مسلمان جو اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتا ہو لیکن وہ بھی کالا لباس پہن رہا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی مشابہت سے بچنے کے لیے محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس نہیں پہننا چاہیے تاکہ مشابہت سے بھی جو ہے نا وہ بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کی مشابہت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سچ کی آواز ہر طرف پھیل جائے.